قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وقال اللہ تعالی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، عزیز دوستو، قابل صد احترام بزرگوں، دنیا میں ہمیں بخشے گئے لمحات اور شب و روز یہ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ہر دن اور ہر لمحہ ہمارے لیے ایک پیغام لاتا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کر جاتا ہے۔ یہ لمحات، یہ ایام، یہ شب و روز جن اوراق میں جمع ہوتے ہیں ان اوراق کو تاریخ کہا جاتا ہے، اور تاریخ کے واقعات کو، قصوں کو، حکایات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ تاریخ کیا چیز ہے؟ تاریخ نام ہے گزشتہ واقعات کا، تاریخ نام ہے قوموں کے انقلابات کا، تاریخ نام ہے حکومتوں کے تغیر و تبدل کا، تاریخ نام ہے ایک قوم کے عروج پہ جانے کا اور دوسری قوم کے زوال پذیر ہونے کا، تاریخ نام ہے کہیں فتح مندی کے مناظر کا اور کہیں شکست کے عبرت آمیز حالات کا، زمانے کا اتار چڑھاؤ، گردش احوال، خوشیاں، غم، مسرت انگیز واقعات، الم آمیز حکایات، واقعات، یہ سب چیزیں تاریخ کے دفاتر میں جمع ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو تشبیہ دیں ایک آنکھ سے تو عبرت اس آنکھ کی بصارت ہے۔ جس طرح آنکھ میں اگر روشنی نہ ہو، نور نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے، اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور اس سے عبرت حاصل نہ کی جائے تو یہ مطالعہ، یہ تحقیق، یہ تفتیش سب بیکار ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں گزشتہ اقوام کا ذکر کیا ہے تو وہاں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ محض قصہ کہانی سمجھ کے اسے اپنے سامنے سے گزار نہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن مجید نے ایک دو نہیں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، کہیں بہت تفصیل سے جیسے سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، سورہ قصص میں، اور کہیں اختصار کے ساتھ جیسے سورہ دخان میں، سورہ نازعات میں۔ جب فرعون کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فقال انا ربکم الاعلیٰ، فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں۔ اس کا واقعہ دہرانے کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا اس کا انجام بتا کر، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اس قصے میں، اس فرعون کے ہلاک ہونے کے واقعے میں اور اس کی پوری قوم کی تاریخ میں عبرت ہے ان کے لیے جن میں خشیت ہے، جن میں ڈر ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ حق تعالیٰ کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، اپنے انجام کی فکر ہے۔